السلام علیکم بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم آیت 83 سے شروع کریں گے۔ قرآن کی سورہ البقرہ ہے، یہ میری ٹرانسلیشن ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن اردو ترجمہ .com پہ۔ اور ان ویڈیو میں چاہوں گا کہ آپ جا کے ویب سائٹ کو پڑھیں، اور میں ساتھ میں جو ہے آپ کو تھوڑا گائیڈ کر رہا ہوں۔ میری کوشش یہی ہے کہ لوگ قرآن سے ڈائریکٹ انگیج کریں، تعلق قائم کریں، یہی طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا کتاب کو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے طاقتور رحم کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا، اس سے پچھلی ویڈیو میں، کہ یہ دہرایا جا رہا ہے، یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل وہ نہیں ہے جو لوگ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے لفظ یہود استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ یہ ایک خاص گروہ تھا جو محمد کے وقت میں موجود تھا، اب یہ لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن خیر ان سے جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ اپلیکیبل مسلمانوں سے بھی ہیں۔ اور یہی میں بات دہرانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ پڑھیں پیسج تو آپ دیکھیں کہ وہ کن کن چیزوں میں خدا کی مخالفت کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، سرکشی کر رہے تھے۔ پھر آپ کی بات سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں اردو ترجمہ۔ اور جب ہم نے اسرائیل کے بیٹوں سے معاہدہ کیا، کسی کی خدمت نہیں کرو سوائے خدا کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور ضرورت مندوں کے ساتھ، اور آدمیوں سے اچھی طرح بات کرو، اور دعا قائم کرو، اور پاکیزگی دو، پھر تم مڑ گئے سوائے تم میں سے کچھ کے، اور تم منہ موڑنے والے ہو۔ کچھ باتیں فوکس کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں، پاکستانی سوسائٹی میں اسپیسیفکلی یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا خیال نہیں کرتے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے، نہ ان کی مدد کرتے ہیں، اچھی طرح بات نہیں کرتے آدمیوں سے۔ اور دعا قائم کرنا، یہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے صلات، اس کا مطلب یہ ہے خالی خدا سے مدد مانگنا، خدا کی حمد بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، جو کہ سورۃ الفاتحہ میں وہی بات ہو رہی ہے۔ اس کا کوئی اسپیسیفک ریچول سے تعلق نہیں ہے، مسلمانوں نے اس کو ایک روبوٹک ریچول بنا لیا ہے، لیکن قرآن اس کو اس طرح پیش نہیں کرتا۔ دعا قائم کرتے ہیں خدا کی یاد کے لیے، یہ سورہ 20 میں بات ہوئی ہے، یعنی کہ خدا کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہے، ان سے خدا سے مدد مانگنی ہے، بات یہ ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ وہ چیز نہیں کر رہے اور آپ بس اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ صحیح معنوں میں دعا قائم نہیں کر رہے خدا کے قرآن کے حساب سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے معاہدہ کیا اپنوں کا خون مت بہاؤ، اور اپنوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس پر گواہ تھے۔ دیکھیں یہ بات فٹ ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ آج کل ایسا آپ کو پتہ ہے کہ افغانیوں پر جنگ پاکستانی کر رہے ہیں، بم گرا رہے ہیں، یہ سب چیزیں منع کیا ہے خون بہانے سے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسرى تفادهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعلمون۔ پھر تم وہی ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنوں میں سے ایک فرقے کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو، مدد کرتے ہوئے ان کے خلاف گناہ اور دشمنی میں، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، جبکہ ان کا نکالنا تم پر منع تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر یقین کرتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا ہے اس کا بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے سوائے دنیا میں ذلت، اور قیامت کے دن ایک زبردست سزا میں لوٹا دیے جائیں، اور خدا جو تم کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو وہ قیدی بن کے جب آتے تھے ان کے لوگ، تو پھر وہ ان کا فدیہ ادا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہاں بڑا نیک کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کا نکالنا ہی ان پر منع تھا۔ اچھا یہ بات نوٹ کریں، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر یقین کرتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ دیکھیں یہ بات وہ نہیں ہو رہی کہ ایک وربلی ایک بات کہنا کہ ہاں جی ہم یقین رکھتے ہیں کتاب پہ۔ تو یہ جو لوگ ایسا کریں، جو کتاب کے ایک حصے پر یقین کریں، نہ کہ وہ فالو کریں ایک کتاب کے ایک حصے کو اور نہیں فالو کریں دوسرے حصے کو، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں ذلت، اور قیامت کے دن ایک زبردست سزا۔ اور یہی حدیثیں جو ہے نا آپ کو کروا رہی ہیں، کیونکہ حدیثیں جو ہیں وہ ایک تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیات جو منسوخ ہو گئی ہیں، وہ ہٹا دی گئی ہیں، کیونکہ حدیثیں جو ہیں وہ انہوں نے ان کو منسوخ کیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات قرآن نہیں کرتا۔ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، واضح کتاب ہے، اسی پہ چلنا ہے۔ تو پورے کے پورے پوری کتاب پر ایمان لانا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری کتاب پر عمل کرنا،
یہاں یہ اس کانٹیکس سے بات ہوئی ہے، قرآن کو کانٹیکس کو لے کے سمجھیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کا سودا کیا آخرت کے لیے، تو سزا ان پر ہلکی نہیں کی جائے گی اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی نا۔ انہوں نے جب قرآن جو کتاب میں بات ہو رہی تھی، جو ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج تھی، یعنی کہ وہ اس میں ان کے لیے مشکل تھی، تو وہ باتیں نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور ہم نے اس کے بعد بھیجے اور رسول، اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو کھلے ثبوت دیے اور طاقت دی اس کو پاکیزہ روح سے، تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا وہ لے کر جس کی تمہارے جانوں کو خواہش نہیں تھی، تم نے غرور کیا، پھر ایک فرقے کو جھوٹا کہا اور ایک فرقے کو قتل کر دیا۔ دیکھیں یہاں موسیٰ کو کتاب دی گئی، یہ وہی کتاب ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ کتاب کا ایک لٹرل ٹرانسلیشن ہے قرآن کے حساب سے لا گیونگ، یعنی ایک حکم والی کتاب، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے جو کتاب محفوظ ہے اس میں حکم دیے گئے ہیں کہ بھائی شادی کیسے کرنی ہے، طلاق کیسے کرنی ہے، وراثت میں کس طرح جو لاز ہیں وہ کیسے اپلائی کرنے ہیں۔ مسلمان یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ تو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں غور سے، وہ اپنے فیوریٹ مولوی کے پاس جاتے ہیں، وہ پھر حدیثوں سے نکال کے بتاتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیل ما یؤمنون، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، نہیں بلکہ خدا نے ان پر لعنت بھیجی ہے ان کے انکار کی وجہ سے، تو تھوڑے ہی ہیں جو یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں سے صرف تھوڑے ہی ہیں جو یقین کرتے ہیں، یعنی کچھ ہی جو ہیں وہ چل رہے تھے۔ یہ وہی چیز ہے جو مسلمانوں پر لاگو ہو رہی ہے آج کے زمانے میں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی خدا کی طرف سے تصدیق کرتی ہوئی جو ان کے پاس تھی، اور وہ پہلے فتح چاہ رہے تھے ان پر جنہوں نے انکار کیا، پھر جب ان کے پاس وہ آئی جو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو لعنت ہے خدا کی انکار کرنے والوں پر۔ یہی نا آج کل مسلمان بھی چاہ رہے ہیں نا کہ یہ جو کرسچنس کہہ لیں آپ ان کو، ایتھیس کہہ لیں، یا جو بھی یہ کہتے ہیں کافر ہیں، کہ ان پر ان کو فتح ملے، تو وہ اسی طرح وہ بھی یہی چاہ رہے تھے، لیکن جب ان کے پاس کتاب آئی جو تصدیق کر دی تھی جو ان کے پاس آلریڈی تھا تورات میں، تو انہوں نے انکار کیا، تو لعنت ہے خدا کی انکار کرنے والوں پر۔ کافرین، الکافرون کا لفظ قرآن میں امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ خاص گروہ کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس خدا کی آیات موجود ہیں، کتاب موجود ہے، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ یقین نہیں کرتے۔ اور الذین کفروا ایک جنرل بات ہو رہی ہے ایتھیس کی، یا جو ڈس بلیورس ہیں جس کو کہتے ہیں، جو یقین نہیں کرتے۔ تو یہ اس بات سمجھنا ضروری ہے، قرآن لفظوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان پہ توجہ دینا ضروری ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کتنا برا ہے جو وہ سودا جو انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ کیا، کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو خدا نے اتارا زیادتی میں، اس پر کہ خدا اتارے اپنے فضل میں سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، تو وہ لد گئے غصے پر غصے سے، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ یہ تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ وہ یقین نہیں رہا محمد پہ کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، لیکن ایک جنرل پرنسپل کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی فرقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کے فرقے میں سے ہی کوئی آئے، وہ نہیں مان سکتا، وہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ خدا اپنا فضل اتارے جس پر وہ چاہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یقین کرو اس پر جو خدا نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں ہم یقین کرتے ہیں اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے ہے، اور یہ تو سچ ہے، تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہو تو تم کیوں قتل کر رہے تھے خدا کے نبیوں کا پہلے اگر تم یقین رکھنے والے تھے؟ تو اگین یہ بھی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں کوئی بات اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بات ضروری ہے بتانا کہ تم کیوں قتل کر رہے تھے خدا کے نبیوں کا، کیونکہ خدا کے نبی جو ہیں ان کا ایک خاص فنکشن ہے۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ رسول اور نبی دو الگ چیزیں ہیں، ان کے الگ رولز ہیں۔
रसूल का काम यह है कि नज़ीर व बशीर, डराने वाला और खुशखबरी देने वाला, और नबी का काम यह है कि वो किताब को पकड़ते हैं, यानी वो किताब के हिसाब से फ़ैसले करते हैं। वो इसीलिए नबी को कत्ल कर रहे थे क्योंकि उनको खुदा के फ़ैसले पसंद नहीं थे, क्योंकि नबी खुदा की किताब के हिसाब से उनके बीच में फ़ैसला कर रहे थे, जजमेंट कर रहे थे, उनको ये अच्छा नहीं लगता था। तो ये कहा जा रहा है कि अगर वो कह रहे हैं कि जब उनसे कहा जाता है खुदा ने उतारा, तो वो कहते हैं कि हम यकीन करते हैं उस पर जो हम पर उतारा गया, तो फिर तुम नहीं यकीन करते ना, क्योंकि अगर तुम यकीन करते तो फिर नबियों का तुम कत्ल नहीं करते जो कि उसी किताब से तुम्हारी जजमेंट करते थे। 92 वलकत जाको मूसा बिलबय्याति सुम्मा अतखस्तुम बिल अजल मिन बादिही वान तुम ज़ालिमून। और मूसा तुम्हारे पास खुले सबूत लेकर आया, फिर तुमने बछड़े को अपना लिया उसके बाद, और तुम गलत करने वाले थे। जैसा कि एक किस्सा है कुरान में कि उन्होंने उसको माबूद बना लिया। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समिअना व असैना वअशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ़्रिहिम कुल बिइस्मा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मोमिनीन। और जब हमने तुमसे मुआहिदा किया और ऊंचा किया तुम पर पहाड़, पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से और सुनो। उन्होंने कहा हमने सुना और हमने मुखालफत की। और उनको पिलाएगा उनके दिलों में बछड़ा उनके इनकार की वजह से। कहो कैसा बुरा है जो तुम्हारा अकीदा तुम्हें हुक्म देता है अगर तुम यकीन रखते हो। उनको पिलाया गया उनके दिलों में बछड़ा उनके इनकार की वजह से। ये है बात हो रही है आइडोलेट्री की, यानी कि उन्होंने वो बुत परस्ती नहीं छोड़ी, उनको मोहब्बत थी उस बछड़े से। ठीक है, ये आइडोलेट्री का जो ना ये बात हो रही है। इसी तरह मुसलमानों को भी जब कहा जाता है कि भाई ये बुत परस्ती ना करो, यानी कि काबे पे जाके 7 चक्कर नहीं काटो, इसको चूमो चाटो नहीं ना, उसके सामने जो है अपने वो करो, अब सजदे करो, तो वो बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। कुल इनकानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतुम मिन दूनिन्नास फतमन्नु अल मौत इन कुंतुम सादिकीन। कहो अगर आदमियों के अलावा सिर्फ तुम्हारे लिए ही आखिरत का घर खुदा के पास, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच बोलते हो। यानी कि अगर तुम्हारा दावा ये है कि तुम खुदा के फेवरेट हो, तुम चुने हुए हो, तुम्हारे लिए खाली आखिरत का घर है खुदा के पास, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच बोलते हो। मुसलमानों का भी यही ख्याल है ना, वो भी यही दावे करते हैं ना कि भाई खाली मुसलमान, अगर तुमने कलमा पढ़ा और तुम ये हमारे जो 5 सतून हैं उन पे चले, और ये सारी उनकी बातें हैं ना कि हम जो है ना खाली जाएंगे, अगर तुम इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, हमारे मज़हब में दाखिल नहीं हुए, तो तुम नहीं जाओगे। लेकिन कुरान इस तरह की बात नहीं करता है। कुरान मज़हबों की बात ही नहीं कर रहा, कुरान का मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। कुरान का मौक़िफ़ यही है, इसका स्टैंड हमेशा ही है। आप अगर आप पढ़ें, खुदा पे यकीन लाओ, आखिर पे यकीन लाओ, अच्छे काम करो। मज़हब से तो मज़हब की तो बात ही नहीं हो रही ना। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नास अला हयातुम व मिनल लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सन्नतिन वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब एन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। और तुम उन्हें पाओगे आदमियों में ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा शौकीन, और उनमें से जिन्होंने शरीक किया, उनमें से हर एक चाहता है कि वो 1000 साल के लिए रह जाए, और वो उसको सज़ा से बचा नहीं सकेगी अगर वो रह भी जाएं, और खुदा देख रहा है जो वो कर रहे हैं। देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये साफ साफ कि सबसे ज़्यादा शौकीन वो है ज़िंदगी के लिए, मरना नहीं चाहते। कुल मान कान अदुव्वुन लिजब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिल मोमिनीन। कहो जो भी इस जब्राइल का दुश्मन है, और वो है जिसने उसे उतारा तुम्हारे दिल पर खुदा की इजाज़त से, तस्दीक करते हुए जो उसके सामने है, और रहनुमाई और खुशखबरी यकीन रखने वालों के लिए। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसुलिही व जिब्राइल व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन। जो भी खुदा का दुश्मन है और उसके फ़रिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाइल का, तो खुदा दुश्मन है इनकार करने वालों का। वलक़द अंज़लना इलैका आयातुम बय्यिनाति वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। और हमने तुम पर खुले सबूत उतारे हैं और कोई नहीं इनका इनकार करता है सिवाय नाफरमानों के। मैंने फ़ासिकून को जनरल ट्रांसलेट किया नाफरमान, लेकिन कुरान में आप गौर करें ये लफ्ज़ जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है यूजली इस्तेमाल होता है उस सेंस में कि वो लोग जिन्होंने खुदा के अहद को तोड़ा। ठीक है, वो फासिक हैं। ये 99 थी, अब 100 पे आते हैं हम, आयत 100 पे। और कुल्लमा अहदु अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। देखें फिर से बताया है कि फ़ासिकीन कौन है। क्या जब भी उन्होंने अहद किया उनमें से एक फ़िरके ने उसे नहीं फेंक दिया, बल्कि उनमें से ज़्यादातर यकीन नहीं करते। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा माअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून।
اور جب ان کے پاس رسول آیا خدا کی طرف سے تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس ہے، تو وہ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک فرقے نے خدائی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور وہ اس پر چلے جو شیاطین پڑھ کر سناتے ہیں سلیمان کی بادشاہت پر، اور سلیمان نے انکار نہیں کیا لیکن شیاطین نے انکار کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور جو اتارا گیا بابل میں دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے ہیں کسی کو جب تک وہ دونوں یہ نہ کہہ دیں ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو انکار مت کرو۔ تو وہ سیکھتے ہیں ان دونوں میں سے وہ جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے ہیں آدمی اور اس کے بیوی کے درمیان، اور وہ اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر خدا کی اجازت سے۔ اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے اور انہیں فائدہ نہیں دیتا، اور ان کو پتہ ہے کہ جو کوئی سودا کرے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور برا ہے جس کے لیے سودا کیا انہوں نے اپنے آپ کا، اگر وہ جانتے۔ اچھا، یہ اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کون سی چیز ہے جو وہ فرشتے سکھا رہے تھے ہاروت اور ماروت، اور یہ شیاطین کیا پڑھ کر سنا رہے تھے۔ میں ان چکروں میں نہیں پڑھتا، یہ بات اگین بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک جنرل آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کی کتاب پر نہیں چل رہے تھے، وہ کسی اور چیز پر چل رہے تھے۔ اس کو اکثر کہتے ہیں لوگ کہ یہ قبل اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے زمانے میں آپ اس کو حدیث کو بھی اسی میں لے لیتے ہیں کہ حدیث میں بھی یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں الٹی سیدھی جن پر چلتے ہیں، اور اصل میں جو میرے خیال سے بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سیکھا پروپیگنڈا، برین واشنگ، کیونکہ لفظ جو ہے نا سحر، اس کا مطلب قرآن میں جو ہوتا ہے کہ وہ ایک برین واشنگ کا طریقہ ہے، اور اسی طرح وہ جدائی ڈالتے تھے آدمی میں اور اس کی بیوی کے درمیان، ٹھیک ہے، اور یہ آج بھی چل رہا ہے۔ وَلَوْ إِنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ یقین کرتے اور ڈرتے تو خدا کی طرف سے بدلہ بہتر ہوتا اگر وہ جانتے۔ یہی الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اچھا، اب یہاں جو ہے خطاب چینج ہو گیا، ایڈریس چینج ہو گیا۔ پہلے اب یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی تھی، اب بات ہو رہی ہے یہی الذین آمنوا، وہ جنہوں نے یقین کیا، ٹھیک ہے، ان سے کیا بات ہو رہی ہے؟ اے وہ جنہوں نے یقین کیا، یہ نہیں کہو ہم پر نظر رکھو، بلکہ کہو کہ ہم پر توجہ دو اور سنو، اور انکار کرنے والوں کے لیے تکلیف والی سزا ہے۔ ما یود الذین من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم۔ جنہوں نے انکار کیا کتاب والوں میں سے اور شریک کرنے والے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم پر بہتری میں سے اترے اپنے رب کی طرف سے، اور خدا چنتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو وہ چاہے، خدا بہت بڑے فضل والا ہے۔ بہت بڑا فضل ہے کہ خدا نے جو ہے وہ چنا مومنین کو، ہمیں، اور ہمیں کتاب کی طرف ہدایت دی۔ تو جو لوگ جن کے پاس کتاب ہے وہ نہیں چاہتے، نہ شریک کرنے والے چاہتے ہیں کہ کچھ اچھا ہم پہ اترے ہمارے رب کی طرف سے۔ ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو بھی ہم مٹاتے ہیں نشانی میں سے یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ہم لاتے ہیں اس سے بہتر کے ساتھ یا اس جیسی، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر چیز پر طاقتور ہے؟ مسلمان یہاں کہتے ہیں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ حدیثیں جو ہیں وہ خدا کی آیات کو منسوخ کرتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہو رہی ہے، غور کریں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو ان کے پاس کتاب موجود تھی، جو تورات جو تھی، وہ کیونکہ وہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اس کو انگلش میں بولیں گے کہ وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، یعنی کہ وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اب جو ہے وہ قرآن میں کتاب محفوظ ہے، قرآن میں جو لاز ہیں، جو قانون ہیں، ان پہ چلنا ہے۔ اس لیے خدا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو نشانی مٹاتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر کے ساتھ۔ تو قرآن جو ہے اس سے بہتر لاز لے کے آ رہا ہے جو ان کے پاس کتاب موجود تھی۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور کوئی نہیں تمہارا خدا کے علاوہ سرپرست اور مددگار میں سے۔
ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء سبیلا، کیا تم پوچھنا چاہتے ہو اپنے رسول سے جیسا پوچھا گیا موسیٰ سے پہلے، اور جو کوئی یقین کو انکار سے بدل دے تو وہ گمراہ ہو گیا ہے ہموار راہ سے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس میں پہلے ہی پڑھیں سورہ میں تو بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں خدا دکھاؤ کھلم کھلا، تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تم اب یہاں یہی الذین آمنوا سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم بھی کیا اس طرح کی باتیں پوچھو گے اپنے رسول سے؟ نہیں پوچھو۔ 109 وَدٌّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کتاب والوں میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ تمہیں لوٹا دیں انکار پر تمہارے یقین کے بعد ان کی اپنی جانوں کے حسد میں، اس کے بعد جو سچ ان پر کھل گیا ہے، تو درگزر کرو اور برداشت کرو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم لے آئے، خدا ہر چیز پر طاقتور ہے۔ اہل الکتاب کا لفظ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں جنرل کتاب والے، لیکن اگر آپ قرآن میں غور کریں تو یہ بات ہو رہی ہے اسپیسیفکلی ریلیجس اسکالرس کی، جو طبقہ جن کو کتاب کا علم تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مولوی کو اگر آپ لگائیں تو مولوی یہ نہیں چاہے گا، مولوی جو ہے وہ چاہے گا کہ تمہیں واپس لوٹا دیں انکار پہ۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھنا شروع ہوتے ہیں، بڑا امپریس ہوتے ہیں، اور وہ جو اسلام پھر قبول کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے مولوی ان کو گھیر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں قرآن تھوڑی یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو یہ اور یہ بات ہوئی لوٹا دیں انکار پر، کیونکہ وہ خود حسد کرتے ہیں۔ یہ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن کیا بات کر رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور دعا قائم کرو اور پاکیزگی دو، اور جو بھی بہتری کا تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے تم اسے پاؤ گے خدا کے پاس، خدا دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں دیکھیں نا مسلمان اس کو اس پہ اٹک جاتے ہیں صلات پہ، وہ کہتے ہیں بھائی یہ 5 صلات ہیں اس طرح کرنی ہے اور یہ سب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی 5 صلات بائی نیم قرآن میں ہے ہی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا صلات کا طریقہ ہے وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، تو انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کر دی ہیں اور پھر ان کو کہا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ دعا قائم کرنا، صلات قائم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے، لیکن قرآن اس کو ایک جنرل ٹرم میں لے رہا ہے کہ بھائی دعا قائم کرو، خدا سے مدد مانگو، خدا کی تعریف کرو، خدا سے کنیکشن بناؤ، اور پاکیزگی دو، مطلب اپنے آپ کو صاف کرو، یہ بات ہو رہی ہے۔ 111 وقالوا لن يدخل جنت الا من كان هودا او نصرا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ دیکھیں نا یہ مسلمان نہیں یہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ ان کی تمنائیں ہیں، کہو اپنا ثبوت لاؤ اگر تم سچ بولتے ہو۔ اس کو میں آگے کھولوں گا، 112 پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلاح اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یقیناً جو بھی اپنا چہرہ خدا کے سامنے جھکائے اور اچھے کام کرنے والا ہو تو اس کی کمائی اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے۔ کہ اسلام کا لفظ قرآن میں جیسے استعمال ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے فرمانبرداری، یعنی خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکنا۔ اس کا کوئی ریلیجن، کوئی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے یہ مذہب ایکسیپٹ کر لیا ہے، کیونکہ بات تو یہی ہو رہی ہے نا کہ وہ کہنے کہ بھائی یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ تو تم جو ہے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح مسلمانوں کا بھی یہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی مسلمان بن جاؤ، لیکن آپ کہا ہے نہیں، جو اپنا چہرہ خدا کے سامنے جھکائے اور اچھے کام کرنے والا ہو تو اس کی کمائی اس کے رب کے پاس ہے۔ 113 وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما كانوا فیہ یختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں، اور وہ کتاب پڑھ کر سناتے ہیں۔ اسی طرح کہا انہوں نے جنہیں نہیں پتہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تو خدا ان کے بیچ میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں جس پر وہ جھگڑتے ہیں۔ یعنی کہ یہودی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں عیسائیوں سے، اور عیسائی یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف ہے ان کے بیچ میں۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی آپس میں اختلاف ہے، شیعہ سنی کے فرقے ہیں اور 10,000 ان کے فرقے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ فرقہ جو ہے وہ صحیح راستے پہ اور یہ غلط راستے پہ۔ تو یہ کہا جائے اسی طرح کہا انہوں نے جنہیں نہیں پتہ، یعنی کہ یہ جو باتیں جو اسکالرز جو کہہ رہے ہیں نا وہی ریپیٹ عام عوام کر رہی ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ، تو خدا ان کے پیچھے فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ 114 ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها